میرے مولا کرم ہو کرم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے اور کوشش کریں گے کہ جو سورۃ البقرہ کو ہم نے کل شروع کیا تھا پہلے سپارے میں، تو اس کو پہلے سپارے کو انشاءاللہ آج ہم اپنے اس ٹائم میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنا جو آج کا انشاءاللہ یہ میرا درس قرآن ہے، یہ سورۃ البقرہ میں ورس نمبر 60 سے آج انشاءاللہ میں شروع کروں گی. آپ کھول لیجیے اپنے اپنے قرآن پاک. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے ورس نمبر 60 اور رکوع نمبر 6 ہے. سورۃ البقرہ پہلا رکوع آیت مبارکہ 60 اور شروع ہو رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں کہ یسٹرڈے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو آپ کی جو قوم تھی، جب اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی تھیں تو انہوں نے اللہ نے ان کو فرما دیا تھا کہ اب آپ اپنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ ایک بستی کے اندر رہنا شروع کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، آپ بنی اسرائیل اپنے فالوورز کو لے کر جو تھے ایک بستی جو تھی، ایک شہر تھا، اس کے اندر گئے تھے. اور اس شہر جو تھا اریحا اس کا نام تھا. اور اریحا میں جب آپ گئے تھے تو آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی قوم کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اریحا شہر کو فتح کیا تھا، اور ان لوگوں نے شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے بدکاری اختیار کی تھی اور انہوں نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں طاعون کی بیماری بھیجی تھی، جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ پلیگ ایک پینڈیمک تھی جو ان پر آئی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کو ڈس اوبے کیا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب آپ سب اللہ سے معافی طلب کیجیے، تو اللہ نے ان کی اس بیماری کو دور کر دیا تھا. اب جو باقی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جو 7واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا. when موسیٰ علیہ السلام prayed for water for his people we said، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ said strike the rock with your staff. 12 springs gushed out، کہ 12 ایسے پانی کے چشمے تھے جو جاری ہو گئے تھے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ اپنے قوم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے پر اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری شہر کی طرف گئے، تو راستے میں جب آپ کے فالوورز کو پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمیں پانی ملے تاکہ ہم پانی پی سکیں. تو that was the miracle of حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے آپ کو یہ میریکل عطا کیا تھا کہ آپ کی جو اسٹک تھی جس سے آپ سہارے سے چلا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس جو اسٹک ہے اس کو آپ اس پتھر کے اوپر ماریں گے تو جو 12 اسپرنگس جو تھے 12 پانی کے چشمے تھے وہ پھوٹ پڑے تھے، گشٹ آؤٹ، یعنی کہ پانی جو تھا وہ پتھروں سے باہر نکل آیا تھا. اور قوم کے 12 قبیلے تھے جو کہ ان کا الگ الگ جو تھا وہ ڈرنکنگ پلیس اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 12 پانی کے چشمے ہیں، آپ اپنی قوم کو 12 ٹرائبس میں ان کو ڈیوائیڈ کر لیجئے اور یہ اپنی اپنی جگہ سے پانی پئیں گے. اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اللہ سے جب بھی تم کوئی بھی چیز طلب کرتے ہو اللہ تمہیں عطا کرتا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا. اینڈ when موسیٰ علیہ السلام he strike the rock، جب انہوں نے کیا 12 spring gushed out and each tribe recognized its drinking place. آگے اللہ فرماتے ہیں eat and drink Allah's provisions and do not go around making trouble in the land.
اور تمہیں چاہیے کہ اب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس زمین میں آپ فساد نہیں کریں۔ پھر اس کے بعد جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، میں نے پہلے بتایا کتنی انگریٹفل تھی کہ انہوں نے کہا موسیٰ ہم لوگ من اور سلوہ کو ہم اس پہ کنٹینٹڈ نہیں ہیں، وی وانٹ سم تھنگ مور، ہم اس سے کچھ بڑھ کے کھانا چاہتے ہیں۔ اور یاد کرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ and when you said Musa alayhi salam we are weary of eating the same meal every day۔ اور یاد کرو بنی اسرائیل کی قوم، موسیٰ کی قوم، جب تم نے اپنے نبی پیغمبر سے کہا تھا کہ ہم سیم فوڈ جو ہے سیم میل we can't eat every day so ask your Lord to produce for us something different۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے کچھ اور چیزیں نکالے جن میں من بقلها herbs وقثائها cucumber وفومها garlic وعدسها lentils وبصلها اور پیاز onion، کہ انہوں نے یہ چیزیں مانگی تھیں۔ یعنی کہ اللہ نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالی said are you swapping something superior for something less؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں میں جو تم سواپ کر رہے ہو اس چیز کو superior کو جو something less ہے، کہ تم زمین کی ان چیزوں کو پسند کر رہے ہو جو آسمان سے تمہیں بنا بنایا کھانا میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، تم اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ بالکل چاہتے ہیں کہ ہم من و سلوان نہیں کھائیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی he said to them go back to Egypt and if they what you want۔ اے نبی علیہ السلام، اے نبی موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم کے ساتھ مصر شہر میں ایجپٹ میں چلے جائیں اور ان کو جو وہاں پہ چاہتے ہیں ان کو دے دیجئے، بیکاز دے وانٹ سم تھنگ لیس، جو اللہ نے ان کو سپیریئر منو سلوا جیسی نعمت عطا کی تھی وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کو لے کر ایجپٹ میں چلے گئے تھے۔ they were disgraced and humiliated and brought on themselves Allah's anger because they denied his signs, killed the prophets unjustly, disobeyed and often broke the rules۔ اور اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو شروع سے اپنے رب کی نافرمانی کرنے والی تھی، انبیاء کرام کو بغیر حق کے بغیر کسی بات کے قتل کر دیتے تھے اور اللہ کی نافرمانی بے تحاشا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ وہ قوم ہے جن پر اللہ نے بے تحاشا انعامات کیے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑی تھی۔ اور جب بھی کبھی بھی کسی بھی قوم جو نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتی تھی تو اللہ پھر ان پر اپنے غضب اور اپنی ناراضگی بھیجتا تھا۔ آگے 8واں رکوع ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى۔ آگے یہ 62 آیت مبارکہ میں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، the believers, the Jews, Christians and Sabians والصابئین۔ اب ستارہ پرست، یہ سابینز یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ جو سابینز تھے were a monotheist sect of Christianity، یہ ایک عیسائیوں کی ہی ایک قسم تھی جو کہ ستارہ پرست، یعنی کہ وہ ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اللہ پر ایمان لائے۔ کس چیز سے ہو کر؟ یہ یہودی تھے، عیسائی تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے من آمن باللہ والیوم الآخر، اور ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے and whoever believed in Allah and the hereafter and did righteous works، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ he will reward they will get the reward from their Lord، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے اس چیز کا اجر پائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں قیامت میں بھی کسی بھی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی۔ گرمی اور تپش صرف گناہ گاروں کے لیے ہے۔ جو اچھے اور نیک لوگ ہیں اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ فرام 21 رمضان ٹل 27 جو 7 ڈیز ہوں گے، یہ ہماری 7 ڈیز سیریز ہوگی جس میں ہم صرف ان لوگوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو درس قرآن کروں گی کہ آخرت میں وہ 7 قسم کے کون سے ایسے only 7 types of categories ہوں گی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا کریں گے اور جن کو جنت کا حقدار کیا جائے گا۔
تو اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے وہ جب کوہ طور پر گئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے مطلب کہ اللہ سے گئے اور اللہ سے انہوں نے کلام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو مطلب کہ تورات عطا کی تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور، یعنی کہ طور ایک پہاڑ ہے، اس کو اونچا کر دیا۔ اور کس طریقے سے اونچا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو ان کی قوم جو تھی انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو تھی وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ نے ان کو عذاب اس صورت میں بنی اسرائیل کی قوم کو دیا تھا کہ ایک بہت بڑا پتھر تھا جو فضا میں معلق ہو کر رہ گیا تھا، یعنی کہ آسمان کے درمیان آ کے وہ جو تھا کہ وہ بالکل ایک بہت بڑی ماؤنٹین تھی جو کہ اللہ نے ٹاورنگ اوور یو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ود دا ماؤنٹین ٹاورنگ اوور یو، کہ اللہ نے اس ماؤنٹین کو ہمارے اوپر بالکل مڈل میں آسمان میں معلق کر دیا تھا، اور وہ اس اور کہ یہ پتھر کسی بھی وقت تمہارے اوپر گر کر تمہیں اللہ کے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ لیکن جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ اس ڈر سے سجدے میں گر گئے تھے، اور جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی جوش لوگ ہیں ان کا جو عبادت کرنے کا اور پروسٹریشن کا جو طریقہ ہے وہ آج تک اسی طریقے سے سجدہ کرتے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں جوش نے کیا تھا۔ کب کیا تھا انہوں نے سجدہ؟ جب انہوں نے پہاڑ بہت بڑا پتھر دیکھا کہ انہوں نے اللہ نے اس کو بالکل آسمان کے مڈل میں لا کے بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دیا کہ اینی ٹائم اٹ کوڈ بی ڈسٹروy یو، کہ کبھی بھی تمہارے اوپر گر کے تمہیں تباہ کر سکتا ہے۔ تو وہ سب کے سب جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ سجدے میں گر گئی تھی، اور انہوں نے آدھا سر سجدے میں رکھا تھا اور آدھا سر وہ ڈر کے مارے اس بڑے سے پتھر کو دیکھتے تھے جو کہ اللہ نے ٹاورنگ اوور دم کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تھی اور اللہ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی تھی اپنے گناہوں کی۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک آگے پھر ان کی ایک اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک تمہیں معلوم ہے جنہوں نے تم میں ہفتہ کے دن سرکشی کی۔ دس از دا ورس نمبر 65، رکوع نمبر 8 سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک you know those who broke the law of سبت کہتے ہیں سیٹرڈے، the peoples they used to do the worship on Saturday، کہ اللہ نے جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے فالوورز ہیں ان کے لیے جو سیٹرڈے کا دن تھا یہ ان کے لیے اوبلیگیٹری کر دیا تھا کہ وہ سیٹرڈے کا دن از اونلی فار عبادت، کہ وہ اس دن میں صرف عبادت کریں گے، اپنا کوئی اور دنیا کا کام نہیں کریں گے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ اس دور میں جو تھے وہ فشنگ کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے کوئی بھی کام نہیں کرنا، آپ نے صرف اللہ کی ورشپ کرنی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا تھا اور انہوں نے ہفتہ کے دن میں بھی شکار کیا اور اللہ کی عبادت نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ آپ سب کے سب جو ہیں آپ بی لائک ایپس، کہ آپ سارے کے سارے جو ہیں ایک بندر جو ہیں ایک یہ منکیز کی ایک یہ تھی کہ جن کو اللہ نے ان کے گناہ کی معافی دی، گناہ کی یہ سزا دی تھی کہ وہ ہفتہ کے دن بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ دنیا کے کام کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا تھا۔ اب دیکھیں اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ فرائیڈے پریئرز جو ہے یہ اوبلیگیٹری ہے تمام مردوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، مردوں کے لیے۔ جمعہ المبارک کا دن اللہ نے بہترین عبادت ایز اے عبادت کا دن رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس جمعہ کے دن کو، جمعہ المبارک کے دن کی عبادت کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں۔ تو شکر ادا کریں کہ میرا اللہ کوئی بہت بڑے عذاب کی صورت میں آپ پر عذاب نہیں بھیج رہا، بلکہ اللہ پھر بھی آپ کو دنیا کی تمام فیورز اور بلیسنگز دے رہا ہے کہ آپ کبھی تو اس کی بارگاہ میں آ کے سچی توبہ کر کے اپنے جمعہ المبارک کی عبادات کا اہتمام کریں گے۔ تو اسی طریقے سے آگے جو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو یہ جب میں نے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو بندروں کی شکل میں نے بنا دیا
تو میں نے پھر کیا کیا، یہ ساری جو سٹوری جو تھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایگزامپل بنا دیا تھا. اسی چیز کو اللہ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں. So we made their fate an example for their generation and those who followed them and a clear lesson for the God fearing. کہ یہ ہمارے لیے ہمارے رب کی طرف سے ایک واضح ہے، ایک لیسن ہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی نافرمانی ہمیں کسی بھی قسم کے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے. آگے انشاءاللہ جو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. اس 67 آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. Remember when Musa علیہ السلام said to his people, Allah commands you to slaughter a cow. They said, are you joking with us? He replied, Allah forbids that I should be so bad manners. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ آیا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بہت عامیل نامی شخص تھا، بہت مالدار تھا، اور اس نے کسی ساتھ والے ٹاؤن میں جا کر ایک بندے کا مرڈر کیا تھا، اور وہ اس نے مرڈر کر کے وہ اپنے ٹاؤن میں واپس آیا، اور اس نے کہا کہ اس نے ٹوٹلی ڈینائڈ کر دیا کہ اس نے یہ مرڈر نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا جس ٹاؤن سے یہ بلونگ کرتا ہے اسی کے لوگوں نے اس کو مارا ہے. تو کسی کو بھی nobody knew that what the reality is، کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ریئلٹی کیا ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ لایا گیا، یہ پرابلم، یہ سارا اسٹوری لے کے آئی گئی کہ اس شخص نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس کو کس نے قتل کیا ہے، اس چیز کو وہ لانا چاہ رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ واقعہ آیا تو آپ نے پھر اللہ کریم سے اس سلسلے میں اپنی معاونت چاہی. تو اللہ نے آتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کون قاتل ہے، کس نے یہ قتل کیا ہے، تو آپ ایک گائے کو ذبح کریں. اللہ نے اس کی نشانیاں یہ بتائی ہیں کہ وہ جو گائے ہے کہ نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ چھوٹی ایج کی ہو، بلکہ وہ نفاردن نوجوان یعنی کہ ان بٹوین مڈل ایج کی ہو. پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے کہ اب اس گائے کا کلر کیسا ہو. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اللہ سیز اٹ از دا لائٹ یلو کلرڈ کو، کہ اس کو بالکل لائٹ یلو کلر کی ہے، کہ اس کا کلر ایسا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے اور صاف بیان کر دے ان البقرہ تشابہ علینا و انا انشاء اللہ لمہتدون، کہ ہمیں اس گائے کی ساری نشانیاں بتا دیجئے. یہ آیت مبارکہ 70 کا ترجمہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک گائے ایسی ہے کہ جو زمین میں بوتی بھی نہیں، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ زمین کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو آپ ایسی گائے کو فائنڈ آؤٹ کیجئے اور اس کو سلوٹر کیجئے، اس کوکو کو. پھر اللہ اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے معلوم کرنا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے وہ گائے ڈھونڈ لی تھی، بنی اسرائیل کی قوم نے اس گائے کو جنگل میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے لائٹ یلو کلر کی جو اللہ نے سائنس بتائے تھے وہ والی ساری جو نشانیاں تھی، جو وہ گائے انہوں نے ڈھونڈ لی تھی. تو پھر وہ گائے کو جب لے کر آئے تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. The 9th رکوع of سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت مبارکہ 72 کا ترجمہ. اور جب تم نے قتل کیا اور تم ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے. Remember when you killed a person and you fight about it. اللہ سبحانہ و تعالیٰ exposed you what you were hiding، کہ اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ تم کس چیز کو چھپا رہے تھے، اپنے کون سے گناہ کو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب آپ نے اس گائے کو ذبح کر لیا ہے تو اس گائے کو جو ایک ٹکڑا ہے اس مردہ گائے کا، اس کو لے کر تو اب آپ اس مقتول کو جو ہے اس کو مرڈر کو جو تھا جو مردہ تھا اس کو مارو گے. تو اللہ نے اپنی طاقت سے اس مردے کو زندہ کیا تھا اور اس مردے نے بتا دیا تھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے.
تو یہ ساری جو سٹوری ہے یہ سورۃ البقرہ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. So we told them strike the corpse of the dead person with a piece of the cow's meat. That is how Allah سبحانہ و تعالیٰ bring the dead to life. اور جب وہ اس مردے کو جان ملی، اس کے زندگی آئی، اور اس نے پھر بتایا کہ میرا جس نے مجھے قتل کیا ہے وہ یہ بندہ ہے. اور اللہ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شو یو ہز سائنس سو یو مائٹ انڈرسٹینڈ، کہ اللہ اس لیے تمہیں قرآن میں اپنی یہ ساری نشانیاں بتا رہا ہے تاکہ تم عقل پکڑو. اب اس گائے کے واقعے سے ہمیں اس سٹوری سے کیا لیسن ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو بتایا کہ مطلب کہ آپ اس طریقے سے اللہ کی فرما برداری کریں گے، اور اللہ نے کیسے مردے کو زندہ کیا تھا. تو اللہ نے مردے کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارا رب مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ آن دا ڈے آف ریزریکشن ہمارا ایمان ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم سب لوگوں کو، ہر ایک کو اللہ دوبارہ سے زندگی عطا کریں گے، جو کہ ہم کہتے ہیں بعث بعد الموت، کہ ہم اٹھائے جائیں گے بعد میں اپنے مردہ ہونے کے. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس طریقے سے آن دا ڈے آف ریزریکشن تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھے کریں گے. تو یہ جو سورۃ البقرہ جو ہے اس کا یہ ہے. اور وہ جو گائے جو تھی وہ کس سے بلونگ کرتی تھی؟ وہ جو گائے تھی وہ ایک بہت ماں باپ کا فرما بردار بچہ تھا. وہ گائے جو تھی اس سے بلونگ کرتی تھی، اور وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا تھا. اور اس کا جو باپ تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اے رب کریم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا بیٹا انتہائی فرما بردار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، صرف ایک گائے ہے. تو اللہ نے اس کو حکم دے دیا کہ آپ اس گائے کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی اولاد اس سے جزا پائے گی. تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا اجر اس بچے کو یہ ملا کہ وہ گائے جس میں تمام نشانیاں موجود تھیں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے وہ سائنس بتا دیے تھے. تو وہ قوم جب اس بچے کے پاس وہ گائے لینے کے لیے آئی تو انہوں نے اس کو منہ مانگی قیمت، یعنی کہ جو بھی اس کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق اس کو پے کر کے اس کو اس سے خرید لیا تھا. تو اس طریقے سے اللہ نے اس بچے کو ماں باپ کی فرما برداری کا اجر عطا فرمایا تھا. تو بے شک یہ سورۃ البقرہ کی یہ سٹوری ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا اور ماں باپ کی فرما برداری کرنا دنیا میں بھی اس چیز کا اجر ہے اور آخرت میں بھی ہے. Now come to the 10th رکوع of سورۃ البقرہ. آیت مبارکہ ہے 83 کا ترجمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب یہ بھی آگے بنی اسرائیل، the children of یعقوب علیہ السلام، the children of بنی اسرائیل. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Remember when we took the covenant from the Israel, worship Allah alone, care for parents, relatives, orphans and the needy. جب اللہ نے فرمایا قرآن میں، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا and speak kindly to the peoples، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے آپس میں بات کریں گے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، perform the prayers and give zakat. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. اور تم میں سے تھوڑے لوگ جو تھے انہوں نے اللہ کا کہنا مانا اور تھوڑے جو تھے وہ منحرف ہو گئے تھے. Unfortunately you all turned away except a few of you. کہ کچھ جو تھے انہوں نے اللہ کا یہ کہنا مانا تھا اور کچھ جو تھے انہوں نے اللہ کی ان باتوں سے انکار کیا تھا. اور سیم یہی جو کمانڈز ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی لے رہا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں. وبالوالدین احسانا، کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اس چیز کا ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں. یہ اللہ کیا حکم ہے، اللہ کی کمانڈ ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی حکم عطا کرا، اور ہم سے پہلی امتوں پہ بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ میری ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جو پہلی چیز اللہ نے اس ورس میں 83 آیت مبارکہ میں ایمفیسائز کی ہے کہ اللہ کے ساتھ ورشپ اللہ alone،
کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اینڈ واز دا سیکنڈ تھنگ, اور صرف اللہ کے عبادت کے بعد جو دوسری بات اللہ نے فرمائی ہے, کیئر فار پیرنٹس, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت اللہ نے قرآن میں فرمایا, بہت مرتبہ اللہ نے یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اور اس چیز کو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا. بلکہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ سے اس چیز کا حساب لیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس چیز کا حساب لیا جاتا ہے. اور وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, ماں باپ کے بعد جو سب سے زیادہ جن کا ہمارے اوپر حق ہے, ذی القربى, ہمارے قریبی رشتہ دار, کہ ہم ان کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, orphans and needy. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, and whenever you speak to the people, speak kindly. جب بھی تم لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو تو کائنڈلی کرو. لوگوں کے ساتھ اگر اللہ حسن سلوک کرنے کا حکم, آسانی سے نرمی سے گفتگو کرنے کا حکم عطا کر رہا ہے, تو کیا ماں باپ کے ساتھ نہیں کیا؟ ماں باپ کے ساتھ تو اس نے پہلے ہی فرما دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ماں باپ کے ساتھ کائنڈلی نہیں بولتے ہیں, ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ کائنڈلی بول دیتے ہیں. ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے. ماں باپ کو ہم اپنے پیرنٹس کو جو بھی وہ ہمیں کہتے ہیں ہم اس کو پریفر نہیں کرتے ہیں, وہ ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں, بلکہ ہم اپنے جو فرینڈس ہیں ہم ان کی بات کو پرائیورٹی دیتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ. حالانکہ اللہ پرائیورٹی اپنی ذات کے بعد صرف ماں باپ کو عطا کر رہا ہے کہ ماں باپ کا تم پہ حق ہے. تو اسی طریقے سے یہ اس پورے رکوع میں جو 10واں رکوع ہے, اس میں جو ایمفیسائز کرنے والی بات تھی وہ یہی تھی کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے, یتیموں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, جو یتیم اور مسکین, نیڈی, جو ان غریب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بڑی محبت کے ساتھ کسی بھی یتیم کو مطلب کہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اور اللہ اس کو ان کے برابر میں اجر عطا کرتا ہے. تو غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اجر رکھے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا کی, اور وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ہم لوگوں نے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پے در پہ رسول بھیجے. یعنی کہ اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ جو تھے اپنے نبی جو تھے ہماری طرف بھیجے تھے, اپنے ہم لوگوں کی طرف آئے تھے تاکہ وہ ہمیں اللہ کی ہدایت کی طرف بلا سکیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام, ابن مریم جو تھی, ان کو کھلی نشانیاں عطا کی تھیں. کہ اللہ اسی چیز کو مینشن فرما رہے ہیں 87 آیت مبارکہ میں, we gave Musa علیہ الصلوۃ والسلام the book and sent messengers afterwards to succeed them, کہ میسنجرز آتے رہے تھے اور سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے ہر امت میں ہر طرح کے لوگوں میں نبی پیغمبر بھیجے تھے تاکہ وہ اللہ اپنے احکامات ان لوگوں تک پہنچا سکے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں we gave miracles to عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام son of Maryam and supported him with the spirit of the Holy One, اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے مریم کے بیٹے تھے, ہم نے ان کی روح القدس سے مدد کی تھی. اور اسی طریقے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا نشانیاں تھی, کھلی نشانی تو سب سے پہلے یہی تھی نا نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے آپ کی والدہ کو عطا کیا تھا, کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر کسی مرد کے چھوئے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے آگے آیت مبارکہ 91 میں ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتارے ہوئے قرآن پر ایمان لے کر آئیں, تو کچھ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس چیز سے اس پر ایمان نہیں لاتے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ,
اور تم میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو کلٹ یعنی کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے. اور یہ بنی اسرائیل کی قوم کے ایسے لوگ تھے کہ جب ان نبیوں کو مطلب کہ دیکھتے تھے کہ وہ انہیں دعوت حق کو تبلیغ دیتے ہیں اور ان کو برائی سے روکتے ہیں تو وہ اس چیز سے منع نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ انبیاء کرام کو ناحق طور پر قتل کر دیتے تھے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ہیں کافر اور مشرک یہ قیامت کے دن اللہ کسی بھی طریقے سے ان کی مدد نہیں کرے گا بلکہ اللہ ان کو ان کے عذاب سے دوچار کرے گا. اس کے بعد وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ پھر اسی چیز کو اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ تم نے جب ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس میرے میریکلز اور میری کتاب تورات کو لے کر آئے تم نے اس کی غیر موجودگی میں ایک جو قو تھی اس کو خدا مان لیا تھا اور بے شک وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم بہت بڑے ظالم تھے. When Musa alayhi salatu salam came to you with miracles, you started worshipping the calf soon afterwards and therefore became wrongdoers اور تم بہت ہی بڑے ظالم تھے. ٹھیک ہے آگے انشاءاللہ ہم لوگ آگے آ رہے ہیں رکوع نمبر جو ہے اگلا ہمارا رکوع ہے آگے 12 رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ اور تم فرما دو جو بھی جبریل کا دشمن ہے تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور بے شک اللہ نے قرآن کو اتارا ہے آپ علیہ السلام کے دل پر عَلَىٰ قَلْبِكَ نبی علیہ السلام کے دل پر کہ بے شک کافر اور مشرکین کہا کرتے تھے یہ جو جبریل علیہ السلام ہے یہ اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آ رہے ہیں اور تمام جتنے بھی ہیں لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. تو کافر اور مشرک حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن جاننے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ تم جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن جانتے ہو is the enemy of Jibril. He brought the Quran down into the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with Allah's authority کہ اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت جبریل اللہ کا کلام رسول اللہ کے دل پر اتارا کرتے تھے. اب دیکھیں قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جس پر قرآن کی ریولیشنز آیا کرتی تھی. میں یہاں پہ اس چیز کو بیان کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از جسٹ سیم لائک اس وہ تو ہمارے جیسے ہیں تو آگے قرآن میں ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی کہ قرآن کی اتنی قرآن کی جو پاور ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ قرآن کی جو ورسز ہیں اتنے پاورفل ہیں کہ اگر ایک پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ ختم ہو جاتا. تو لیکن یہ قرآن جو ہے اس کی ورسز اللہ نے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر علی قلبک بإذن اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارٹ پر ریویلڈ کیا تھا اور پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے اس کی جو پاور ہے وہ پہاڑوں سے بھی بہت زیادہ ہے. تو ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں؟ بے شک وہ بشر تھے لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی پیغمبر تھے جن کو اللہ نے بہت سی صفات اور بہت سی اعلیٰ قسم کی خوبیوں سے نوازا تھا کہ کوئی بھی آپ جیسا نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ اور کون ہے whoever is an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala, his angels, his messenger and Jibrail and Mikael should know that Allah is the enemy of such disbelievers کہ جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہو فرشتوں کا دشمن ہو اس کے رسولوں کا جبرائیل کا اور میکائیل کا میرے یہ اللہ کے فرشتے ہیں تو جو ان کا دشمن ہے تو جان لے کہ بے شک اللہ ہی ان کا دشمن ہے اور اللہ جس کا دشمن ہو وہ اللہ کے غضب سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا. آگے جو آیت مبارکہ 102 ہے اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ بے شک سلطنت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس بہت بڑی کنگڈم تھی. یہ اللہ کے نبی پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ نے بہت بڑی کنگڈم عطا کی تھی
اور انہی کی کنگڈم میں یعنی کہ ان کے جو معجزات تھے کہ ان کو جو تھے مطلب کہ وہ ان کی سلطنت کی وجہ سے کافر انہیں کہتے تھے کہ بے شک سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے میجک ہے، حالانکہ میجک کو اللہ نے قرآن و حدیث میں سختی سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بلیک میجک کرتا ہے اور بلیک میجک کے ذریعے جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تو سوچ لیجئے اور جان لیجئے کہ جو لوگ جیلسی میں آ کر، حسد میں آ کر ایک دوسرے کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں، میجک کرواتے ہیں، بلیک میجک کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایسے جو لوگ ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی نظر رحمت سے، ہر طرح کی نظر رحمت سے ان کو محروم رکھے گا اور ان کو سخت قسم کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو سلطنت سلیمانیہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کنگڈم میں کچھ ایسے شیاطین لوگ کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اسی چیز کو اللہ قرآن میں مینشن کر رہا ہے، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ کفر نہیں کرتے تھے، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیطان جیسی صفت کے وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یعنی کہ سلیمان was not a disbeliever, it was the devilish people who became disbeliever by teaching people magic، کہ جو لوگوں کو جادو کرنا سکھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا نہیں کرے گا، بلکہ ان کو اللہ سخت قسم سے عذاب سے دوچار کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ وہ دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت جن کو جادو کے ذریعے جو تھا یہ کروایا گیا تھا۔ وہی ہاروت اور ماروت ہیں کہ یہ دن بھر تو لوگوں میں مطلب کہ عدل و انصاف کرتے تھے اور شام کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے معاملات لے کر جاتے تھے، لیکن اسی وقت میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک عورت تھی اور جس کے شوہر کا معاملہ عدالت میں پیش ہوا، اور یہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ جب وہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس پر یعنی کہ اس کے وہ عورت شی واز ایکسٹریملی بیوٹیفل، تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو یہ مفسرین بیان کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ انہوں نے اس عورت کے جو حسن تھا اس سے اٹریکٹ ہوئے تھے، اور وہ جو ہاروت اور ماروت تھے انہوں نے بلیک میجک کیا تھا، تو پھر اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا تھا۔ اور ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زہرا پر لعنت کرے کہ اس نے ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں ان کو اپنے اٹریکشن کے ساتھ فتنے میں ڈال دیا تھا، کہ یہی ہاروت اور ماروت جو تھے یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، لیکن جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب انہوں نے بلیک میجک کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے تھے۔ آگے رکوع نمبر 13 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ، اور تم یاد رکھو کہ تم جو بھی نیکی آگے اللہ کے پاس جمع کر رہے ہو عند اللہ، اللہ کے پاس اس کا اجر پاؤ گے۔ دس از دا ورس نمبر 110 فرام سورۃ البقرہ۔ 13 رکوع ہے سورۃ البقرہ میں، 110 آیتیں 110 جو ورس ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں اینڈ پرفارم پریئر اینڈ گیو زکات وٹ ایور گڈ یو سینڈ اہیڈ فار یور سیلف، کہ تم جو بھی آگے اللہ کو بھیجو گے یو ول فائنڈ اٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دا ڈے آف ریزریکشن، کہ اللہ سیز آل دیٹ واٹ یو ڈو، کہ تم جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا بہتر اجر پائیں گے، ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں ہم قیامت کے دن اجر پائیں گے، ہم غریبوں یتیموں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں ہم اس چیز کو اللہ کے ہاں بہترین اجر پائیں گے، اور ہم اس کا قبر میں بھی بہترین اجر پائیں گے، اور ہم اس کا جو ہے وہ
ہم آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر پائیں گے۔ آگے 14th رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، آیت مبارکہ 113 میں ہے، وقالت الیہود لیست النصارى، یعنی کہ جو جیوش ہوتے تھے وہ کرسچنز کو کہتے تھے کہ تمہارا جو بلیف ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو جیوش ہوتے تھے، جو کرسچنز ہوتے تھے، وہ they always used to misguide to the Christians، کہ وہ ایسے ایک دوسرے کو بلیمنگ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جس چیز میں بھی جھگڑا کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی will decide between them on the day of resurrection regarding their difference، کہ جو بھی ان کے ڈفرینسز ہیں ان کو اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس چیز میں وہ جھگڑتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں رسپیکٹنگ فریڈم آف ریلیجن کو اللہ آگے آیت مبارکہ 114 میں بیان کر رہے ہیں، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور تم اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں کو ان کے نام خدا لیے جانے سے روکے، and who is more unjust than the one who stops people from glorifying اللہ سبحانہ و تعالی in his مسجد، کہ کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جو اللہ کے نام سے لوگوں کو روکے کہ وہ مسجدوں میں نہ جائیں۔ کہ اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ظالم لوگ ہیں جو مسجدوں میں آنے سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجدوں کو آ کر آباد کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان عورتیں جو ہیں جو مسجدوں سے محبت کرتی ہیں، ان کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا جائے، بلکہ یہ آتی ہیں مسجدوں میں آ کر اللہ کے گھروں کو آباد کرتی ہیں، تو اللہ ان کو بہترین اس چیز کا اجر ادا کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آیت مبارکہ 115 کا ترجمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ owns the east and the west، کہ اللہ ہی مالک ہے مشرق و مغرب کا۔ So wherever you turn، اللہ سبحانہ و تعالیٰ presence will be there، کہ جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ ہی کو پاؤ گے، کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں، جس سمت میں بھی جائیں، ہم اللہ ہی کو پائیں گے۔ اس چیز سے مراد یہ ہے کہ سم ٹائمز جب آپ سفر میں ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ that you doesn't know where the direction of the qibla is، تو آپ کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ہیں، آپ وہاں پہ اگر آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن معلوم نہیں ہے تو آپ نماز ضرور ادا کریں۔ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے ایسٹ اینڈ ویسٹ میں، کہیں پہ بھی اللہ از ایوری ویئر، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 119 آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، And O Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم we sent you with the truth، کہ ہم نے آپ کو سچ، کون سا ٹروتھ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی، ہمارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کون سا ٹروتھ لے کر آئے؟ قرآن، as the bearer of good news and warner for the disbelievers، کہ آپ گڈ نیوز دیتے ہیں کن لوگوں کو؟ جو ایمان والے ہیں، وَنَذِيرًا، اور آپ ان کے لیے وارنر ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ڈس بلیورز کے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جتنے بھی دوزخ میں جائیں گے you will not be asked about the peoples of blazing fire، کہ جتنے بھی دوزخ والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام you are not the responsible for them، they are responsible for their own deeds، ہر بندہ انسان اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوگا، اور جتنے بھی اصحاب جہیم ہیں، جہنم والے ہیں، کافرین، مشرکین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ 15 رکوع شروع کر رہے ہیں۔ 15 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں آیت مبارکہ 122 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، Children of Israel, remember my gifts to you and that I preferred you over all other peoples، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے اولاد یعقوب کو باقی لوگوں پر فضیلتیں عطا کی تھیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، آگے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ So fear a day when no one will be able to compensate for anyone else، no ransom will be accepted and no one's intercession will be benefit and they will not be helped، کون؟ کافرین، کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کو بدلہ نہیں دے گی،
کہ ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ آپ ابھی اپنے بچوں کی فیورزم کر سکتے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف ہمارے اعمال ہی ہمیں اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچا سکیں گے، ہمارے اچھے اعمال ہی ہمیں سزا سے بچا سکیں گے۔ وہ اللہ کی ایک ایسی کورٹ ہوگی آن دا ڈے آف ریزریکشن، جب اللہ مالک ہوگا قیامت کے دن کا، تو اس دن ہمارے اعمال جو اچھے اعمال ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ہمیں بچا سکیں گے۔ کوئی بھی کسی بھی دوسرے کو فیور نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو انٹرسیشن کا جو حکم ہوگا وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مینشن کیا، مفسرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے انٹرسیشن کے حقدار کون لوگ ہوں گے، جیسے حافظ قرآن اور عالم دین ہیں، انہیں اللہ قیامت کے دن حکم عطا کرے گا کہ آپ لوگوں نے میرے قرآن کو دنیا میں سیکھا اور اس کے علم کو محفوظ کیا، اور اب آج کے دن آپ جس کی انٹرسیشن کروانا چاہیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ ان کو آپ کے کہنے پہ جنت میں داخل کر دے گا۔ آگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کے بارے میں ہے کہ یاد کرو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، ریممبر when Ibrahim and Ismail علیہ الصلوۃ والسلام were raising the foundations of the house they prayed، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر کو بنایا، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب کریم ہمارے درمیان وہ نبی اور رسول بھیجیے جو آئے اور ہمیں آ کے کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے رب ذوالجلال آپ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی بھیجیے جو کہ آئے اور ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو چاہیے کہ آپ میرا ایک ایسا گھر بنائیں جو کہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ریممبر when ابراہیم was اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ابراہیم ہمارے اس گھر کو امن والا بنا دیجئے، اور انہوں نے کہا اے رب ذوالجلال ہم نے اس گھر کی تعمیر کی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب اللہ کے کہنے پر اسماعیل اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو انہوں نے کہا our Lord accept this from us, you are the listener and you are the knower۔ اے اللہ اس گھر کو قبول کیجئے ہماری اس دعا کو اور اس گھر کے بنانے کو، بے شک اے رب ذوالجلال تو ہی سب سے بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ربنا واجعلنا مسلمین لک، our Lord keep us committed to you and make our children a community that submit to you، کہ مسلمان ربنا واجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں مسلمان اور جھکنے والا بنائیے، اور ہماری اولادوں میں سے امت مسلمہ کو تیری فرما برداری والا بنائیے۔ تو جان لیجئے کہ مسلمان تو سبمٹ کرنے والا ہوتا ہے، کہ یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی ذریت، ان کی اولاد میں سے بہت سے نبیوں کو بھیجا تھا۔ اور اسی طریقے سے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو آپ اے رب ذوالجلال ہمیں ہماری ذریت میں سے ایسے نبی بھیج اور ایسی امتیں بھیج کہ جو تیری فرما برداری سکھائیں اور ہمیں حج کے طریقے سکھا سکیں، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ساری توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ ساری دعائیں ہیں کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خانہ کعبہ کو بلڈ کر کے دعا کی تھی کہ اب ہمارے درمیان اس نبی کو بھیج دیجئے جو آئے اور ہمیں آ کر کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی اور مقام ملتزم یہ جنت کے یاقوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محفوظ کر رکھا ہے، اگر ان کا نور باقی رہتا تو یہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دیتے۔ کہ اسی طریقے سے مقام ابراہیم کو جو ہے اللہ نے نماز کی جگہ بنا دیا۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے فردر
اس کو درس قرآن میں پڑھیں گے۔ آگے 16ویں رکوع میں 16 رکوع میں 130 آیت مبارکہ میں، اور کون ہے جو منہ پھیرتا ہے عن ملتی ابراہیم، ابراہیم کے دین سے۔ ابراہیم کا دین کیا تھا؟ اسلام، دین حنفی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ دین حنفی پر تھے۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا مسلمان بنایا تھا، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ ہی کے لیے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اس کی تعمیر کے بعد نبی علیہ السلام اور انبیاء کرام اپنے ذریت میں، اپنی اولاد میں مانگے، تو پھر اللہ نے نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عطا فرمائے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اولاد کے حق میں دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین حنفی کے لیے چن لیجئے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو چن لیا تھا، اور ان کی ذریت میں سے بہت سے نبی عطا کیے تھے۔ الحمدللہ ہمارا یہ فرسٹ سپارہ مکمل ہو گیا، ہم اب اپنے سیکنڈ سپارہ کی طرف آتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس نے پھیر دیا ان کو اس پر جس قبلہ پر وہ تھے۔ اب آپ فرما دیں کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ بے شک مشرق و مغرب جو ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ وہ جس کو جب چاہتا جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ Some foolish people will say what has turned them away from the direction they used to pray in، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے فالوورز کے ساتھ بیت المقدس کی طرف جو تھے، یہ اس طرف ڈائریکشن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایون آفٹر دا مائگریشن ٹو مدینہ المنورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم they used to worship towards بیت المقدس by 17 months، like 17 مہینے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آپ بیت اللہ شریف جو کہ آج موجودہ خانہ کعبہ، اس خانہ کعبہ سے اللہ کے گھر سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اللہ اس گھر کو میرے لیے عبادت کا اور ڈائریکشن قبلہ بنا دے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی کہ آپ چاہیں تو آپ اپنے قبلے کی ڈائریکشن کو بدل لیجئے۔ آتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کون قاتل ہے، کس نے یہ قتل کیا ہے، تو آپ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اللہ نے اس کی نشانیاں یہ بتائی ہیں کہ وہ جو گائے ہے کہ نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ چھوٹی ایج کی ہو، بلکہ وہ نفاردن نوجوان یعنی کہ ان بٹوین مڈل ایج کی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے کہ اب اس گائے کا کلر کیسا ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اللہ سیز اٹ از دا لائٹ یلو کلرڈ کو، کہ اس کو بالکل لائٹ یلو کلر کی ہے، کہ اس کا کلر ایسا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے اور صاف بیان کر دے ان البقرہ تشابہ علینا و انا انشاء اللہ لمہتدون، کہ ہمیں اس گائے کی ساری نشانیاں بتا دیجئے۔ یہ آیت مبارکہ 70 کا ترجمہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک گائے ایسی ہے کہ جو زمین میں بوتی بھی نہیں، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ زمین کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ ایسی گائے کو فائنڈ آؤٹ کیجئے اور اس کو سلوٹر کیجئے، اس کوکو کو، پھر اللہ اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے معلوم کرنا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وہ گائے ڈھونڈ لی تھی، بنی اسرائیل کی قوم نے اس گائے کو جنگل میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے لائٹ یلو کلر کی جو اللہ نے سائنس بتائے تھے وہ والی ساری جو نشانیاں تھی، جو وہ گائے انہوں نے ڈھونڈ لی تھی، تو پھر وہ گائے کو جب لے کر آئے تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. The 9th رکوع of سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت مبارکہ 72 کا ترجمہ. اور جب تم نے قتل کیا اور تم ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے. Remember when you killed a person and you fight about it. اللہ سبحانہ وتعالی exposed you what you were hiding. کہ اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ تم کس چیز کو چھپا رہے تھے، اپنے کون سے گناہ کو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب آپ نے اس گائے کو ذبح کر لیا ہے، تو اس گائے کو جو ایک ٹکڑا ہے اس مردہ گائے کا، اس کو لے کر تو اب آپ اس مقتول کو جو ہے اس کو مرڈر کو جو تھا جو مردہ تھا اس کو مارو گے. تو اللہ نے اپنی طاقت سے اس مردے کو زندہ کیا تھا اور اس مردے نے بتا دیا تھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. تو یہ ساری جو سٹوری ہے یہ سورۃ البقرہ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. So we told them strike the corpse of the dead person with a piece of the cow's meat. That is how اللہ سبحانہ و تعالیٰ bring the dead to life. اور جب وہ اس مردے کو جان ملی، اس کے زندگی آئی اور اس نے پھر بتایا کہ میرا جس نے مجھے قتل کیا ہے وہ یہ بندہ ہے. اور اللہ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ show you his signs so you might understand. کہ اللہ اس لیے تمہیں قرآن میں اپنی یہ ساری نشانیاں بتا رہا ہے تاکہ تم عقل پکڑو. اب اس گائے کے واقعے سے ہمیں اس سٹوری سے کیا لیسن ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو بتایا کہ مطلب کہ آپ اس طریقے سے اللہ کی فرما برداری کریں گے. اور اللہ نے کیسے مردے کو زندہ کیا تھا. تو اللہ نے مردے کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارا رب مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ آن دا ڈے آف ریزریکشن ہمارا ایمان ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم سب لوگوں کو، ہر ایک کو اللہ دوبارہ سے زندگی عطا کریں گے، جو کہ ہم کہتے ہیں بعث بعد الموت، کہ ہم اٹھائے جائیں گے بعد میں اپنے مردہ ہونے کے. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس طریقے سے آن دا ڈے آف ریزریکشن تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھے کریں گے. تو یہ جو سورۃ البقرہ جو ہے اس کا یہ ہے. اور وہ جو گائے جو تھی وہ کس سے بلونگ کرتی تھی؟ وہ جو گائے تھی وہ ایک بہت ماں باپ کا فرما بردار بچہ تھا. وہ گائے جو تھی اس سے بلونگ کرتی تھی اور وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا تھا. اور اس کا جو باپ تھا اس کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اے رب کریم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا بیٹا انتہائی فرما بردار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، صرف ایک گائے ہے. تو اللہ نے اس کو حکم دے دیا کہ آپ اس گائے کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی اولاد اس سے جزا پائے گی. تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا اجر اس بچے کو یہ ملا کہ وہ گائے جس میں تمام نشانیاں موجود تھیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے وہ سائنس بتا دیے تھے. تو وہ قوم جب اس بچے کے پاس وہ گائے لینے کے لیے آئی تو انہوں نے اس کو منہ مانگی قیمت، یعنی کہ جو بھی اس کے ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق اس کو پے کر کے اس کو اس سے خرید لیا تھا. تو اس طریقے سے اللہ نے اس بچے کو ماں باپ کی فرما برداری کا اجر عطا فرمایا تھا. تو بے شک یہ سورۃ البقرہ کی یہ سٹوری ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا اور ماں باپ کی فرما برداری کرنا دنیا میں بھی اس چیز کا اجر ہے اور آخرت میں بھی ہے. Now come to the 10th رکوع of سورۃ البقرہ. آیت مبارکہ ہے 83 کا ترجمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب یہ بھی آگے بنی اسرائیل the children of یعقوب علیہ السلام the children of بنی اسرائیل. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Remember when we took the covenant from the Israel, worship Allah alone, care for parents, relatives, orphans and the needy. جب اللہ نے فرمایا قرآن میں، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا and speak kindly to the peoples، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے آپس میں بات کریں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، perform the prayers and give zakat.
ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور تم میں سے تھوڑے لوگ جو تھے انہوں نے اللہ کا کہنا مانا اور تھوڑے جو تھے وہ منحرف ہو گئے تھے. Unfortunately you all turned away except a few of you، کہ کچھ جو تھے انہوں نے اللہ کا یہ کہنا مانا تھا اور کچھ جو تھے انہوں نے اللہ کی ان باتوں سے انکار کیا تھا. اور سیم یہی جو کمانڈس ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی لے رہا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں. وبالوالدین احسانا، کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اس چیز کا ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کمانڈ ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی حکم عطا کرا، اور ہم سے پہلی امتوں پہ بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ میری ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جو پہلی چیز اللہ نے اس ورس میں 83 آیت مبارکہ میں ایمفیسائز کی ہے کہ اللہ کے ساتھ ورشپ اللہ alone، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اینڈ واز دا سیکنڈ تھنگ، اور صرف اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسری بات اللہ نے فرمائی ہے، کیئر فار پیرنٹس، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت اللہ نے قرآن میں فرمایا، بہت مرتبہ اللہ نے یہ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اور اس چیز کو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا. بلکہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ سے اس چیز کا حساب لیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس چیز کا حساب لیا جاتا ہے. اور وذی القربیٰ والیتامى والمساکین، ماں باپ کے بعد جو سب سے زیادہ جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ذی القربیٰ، ہمارے قریبی رشتہ دار، کہ ہم ان کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. والیتامى والمساکین، orphans and needy. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا and whenever you speak to the people speak kindly. جب بھی تم لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو تو کائنڈلی کرو. لوگوں کے ساتھ اگر اللہ حسن سلوک کرنے کا حکم، آسانی سے نرمی سے گفتگو کرنے کا حکم عطا کر رہا ہے، تو کیا ماں باپ کے ساتھ نہیں کیا؟ ماں باپ کے ساتھ تو اس نے پہلے ہی فرما دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ماں باپ کے ساتھ کائنڈلی نہیں بولتے ہیں، ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ کائنڈلی بول دیتے ہیں. ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے. ماں باپ کو ہم اپنے پیرنٹس کو جو بھی وہ ہمیں کہتے ہیں ہم اس کو پریفر نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے جو فرینڈس ہیں ہم ان کی بات کو پرائیورٹی دیتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ. حالانکہ اللہ پرائیورٹی اپنی ذات کے بعد صرف ماں باپ کو عطا کر رہا ہے کہ ماں باپ کا تم پہ حق ہے. تو اسی طریقے سے یہ اس پورے رکوع میں جو 10واں رکوع ہے، اس میں جو ایمفیسائز کرنے والی بات تھی وہ یہی تھی کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. یتیموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو یتیم اور مسکین نیڈی، جو ان غریب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بڑی محبت کے ساتھ کسی بھی یتیم کو مطلب کہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ اس کو ان کے برابر میں اجر عطا کرتا ہے. تو غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اجر رکھے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا کی، اور وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم لوگوں نے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پے در پہ رسول بھیجے. یعنی کہ اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ جو تھے اپنے نبی جو تھے ہماری طرف بھیجے تھے، اپنے ہم لوگوں کی طرف آئے تھے تاکہ وہ ہمیں اللہ کی ہدایت کی طرف بلا سکیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مریم علیہ السلام ابن مریم جو تھی ان کو کھلی نشانیاں عطا کی تھیں. کہ اللہ اسی چیز کو مینشن فرما رہے ہیں 87 آیت مبارکہ میں we gave Musa علیہ السلام the book and sent messengers afterwards to succeed them. کہ میسنجرز آتے رہے تھے اور سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے ہر امت میں ہر طرح کے لوگوں میں نبی پیغمبر بھیجے تھے تاکہ وہ اللہ اپنے احکامات ان لوگوں تک پہنچا سکے.
اور آگے اللہ فرما رہے ہیں we gave miracles to Isa علیہ السلام son of Maryam and supported him with the spirit of the Holy One. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے مریم کے بیٹے تھے، ہم نے ان کی روح القدس سے مدد کی تھی. اور اسی طریقے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا نشانیاں تھی؟ کھلی نشانی تو سب سے پہلے یہی تھی نا نبی عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے آپ کی والدہ کو عطا کیا تھا، کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے چھوئے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے آگے آیت مبارکہ 91 میں ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتارے ہوئے قرآن پر ایمان لے کر آئیں، تو کچھ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس چیز سے اس پر ایمان نہیں لاتے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو کلٹ یعنی کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے. اور یہ بنی اسرائیل کی قوم کے ایسے لوگ تھے کہ جب ان نبیوں کو مطلب کہ دیکھتے تھے کہ وہ انہیں دعوت حق کو تبلیغ دیتے ہیں اور ان کو برائی سے روکتے ہیں، تو وہ اس چیز سے منع نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ انبیاء کرام کو ناحق طور پر قتل کر دیتے تھے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ہیں کافر اور مشرک، یہ قیامت کے دن اللہ کسی بھی طریقے سے ان کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ان کو ان کے عذاب سے دوچار کرے گا. اس کے بعد وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر اسی چیز کو اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ تم نے جب ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس میرے میریکلز اور میری کتاب تورات کو لے کر آئے، تم نے اس کی غیر موجودگی میں ایک جو قو تھی اس کو خدا مان لیا تھا، اور بے شک وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت بڑے ظالم تھے. When Musa علیہ السلام came to you with miracles, you started worshipping the calf soon afterwards and therefore became wrongdoers، اور تم بہت ہی بڑے ظالم تھے. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ ہم لوگ آگے آ رہے ہیں رکوع نمبر جو ہے اگلا ہمارا رکوع ہے آگے 12 رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اور تم فرما دو جو بھی جبریل کا دشمن ہے تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بے شک اللہ نے قرآن کو اتارا ہے آپ علیہ السلام کے دل پر، عَلَىٰ قَلْبِكَ نبی علیہ السلام کے دل پر. کہ بے شک کافر اور مشرکین کہا کرتے تھے یہ جو جبریل علیہ السلام ہے یہ اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آ رہے ہیں، اور تمام جتنے بھی ہیں لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. تو کافر اور مشرک حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن جاننے لگے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن جانتے ہو. Who is the enemy of Jibril? He brought the Quran down into the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with Allah's authority، کہ اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت جبریل اللہ کا کلام رسول اللہ کے دل پر اتارا کرتے تھے. اب دیکھیں قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جس پر قرآن کی ریولیشنز آیا کرتی تھی. میں یہاں پہ اس چیز کو بیان کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از جسٹ سیم لائک اس، وہ تو ہمارے جیسے ہیں، تو آگے قرآن میں ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی کہ قرآن کی اتنی قرآن کی جو پاور ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کہ قرآن کی جو ورسز ہیں اتنی پاورفل ہیں کہ اگر ایک پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ ختم ہو جاتا. تو لیکن یہ قرآن جو ہے اس کی ورسز اللہ نے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر علی قلبک باذن اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارٹ پر ریویلڈ کیا تھا، اور پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے اس کی جو پاور ہے وہ پہاڑوں سے بھی بہت زیادہ ہے. تو ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں؟ بے شک وہ بشر تھے لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی پیغمبر تھے جن کو اللہ نے بہت سی صفات اور بہت سی اعلیٰ قسم کی
خوبیوں سے نوازا تھا کہ کوئی بھی آپ جیسا نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ، اور کون ہے whoever is an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala, his angels, his messenger and Jibrail and Mikael should know that Allah is the enemy of such disbelievers، کہ جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا، میرے یہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو جو ان کا دشمن ہے تو جان لے کہ بے شک اللہ ہی ان کا دشمن ہے، اور اللہ جس کا دشمن ہو وہ اللہ کے غضب سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا۔ آگے جو آیت مبارکہ 102 ہے، اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ بے شک سلطنت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس بہت بڑی کنگڈم تھی۔ یہ اللہ کے نبی پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ نے بہت بڑی کنگڈم عطا کی تھی، اور انہی کی کنگڈم میں یعنی کہ ان کے جو معجزات تھے کہ ان کو جو تھے مطلب کہ وہ ان کی سلطنت کی وجہ سے کافر انہیں کہتے تھے کہ بے شک سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے میجک ہے، حالانکہ میجک کو اللہ نے قرآن و حدیث میں سختی سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بلیک میجک کرتا ہے اور بلیک میجک کے ذریعے جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تو سوچ لیجئے اور جان لیجئے کہ جو لوگ جیلسی میں آ کر، حسد میں آ کر ایک دوسرے کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں، میجک کرواتے ہیں، بلیک میجک کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایسے جو لوگ ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی نظر رحمت سے، ہر طرح کی نظر رحمت سے ان کو محروم رکھے گا اور ان کو سخت قسم کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو سلطنت سلیمانیہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کنگڈم میں کچھ ایسے شیاطین لوگ کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اسی چیز کو اللہ قرآن میں مینشن کر رہا ہے، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ کفر نہیں کرتے تھے، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیطان جیسی صفت کے وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کو جادو سکھایا کرتے تھے، یعنی کہ سلیمان was not a disbeliever, it was the devilish people who became disbeliever by teaching people magic، کہ جو لوگوں کو جادو کرنا سکھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا نہیں کرے گا، بلکہ ان کو اللہ سخت قسم سے عذاب سے دوچار کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ وہ دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت جن کو جادو کے ذریعے جو تھا یہ کروایا گیا تھا۔ وہی ہاروت اور ماروت ہیں کہ یہ دن بھر تو لوگوں میں مطلب کہ عدل و انصاف کرتے تھے، اور شام کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے معاملات لے کر جاتے تھے، لیکن اسی وقت میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک عورت تھی اور جس کے شوہر کا معاملہ عدالت میں پیش ہوا، اور یہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ جب وہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس پر یعنی کہ اس کے وہ عورت شی واز ایکسٹریملی بیوٹیفل، تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو یہ مفسرین بیان کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ انہوں نے اس عورت کے جو حسن تھا اس سے اٹریکٹ ہوئے تھے، اور وہ جو ہاروت اور ماروت تھے انہوں نے بلیک میجک کیا تھا، تو پھر اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا تھا۔ اور ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زہرا پر لعنت کرے کہ اس نے ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں ان کو اپنے اٹریکشن کے ساتھ فتنے میں ڈال دیا تھا، کہ یہی ہاروت اور ماروت جو تھے یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، لیکن جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب انہوں نے بلیک میجک کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے تھے۔ آگے رکوع نمبر 13 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ، اور تم یاد رکھو کہ تم جو بھی نیکی آگے اللہ کے پاس جمع کر رہے ہو عند اللہ، اللہ کے پاس اس کا اجر پاؤ گے۔ دس از دا ورس نمبر 110 فرام سورۃ البقرہ۔ اس 13 رکوع ہے سورۃ البقرہ میں، 110 آیتیں 110 جو ورس ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں اینڈ پرفارم
prayer and give zakat. Whatever good you send ahead for ye, ahead for yourself, کہ تم جو بھی آگے اللہ کو بھیجو گے you will find it with Allah subhanahu wa ta'ala on the day of resurrection. کہ اللہ sees all that what you do. کہ تم جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا بہتر اجر پائیں گے. ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں, ہم قیامت کے دن اجر پائیں گے. ہم غریبوں یتیموں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو اللہ کے ہاں بہترین اجر پائیں گے, اور ہم اس کا قبر میں بھی بہترین اجر پائیں گے, اور ہم اس کا جو ہے وہ ہم آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر پائیں گے. آگے 14th رکوع ہے سورۃ البقرہ کا, آیت مبارکہ 113 میں ہے. وقالت الیہود لیست النصارى, یعنی کہ جو جیوش ہوتے تھے وہ کرسچنز کو کہتے تھے کہ تمہارا جو بلیف ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جو جیوش ہوتے تھے, جو کرسچنز ہوتے تھے, وہ they always used to misguide to the Christians, کہ وہ ایسے ایک دوسرے کو بلیمنگ کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جس چیز میں بھی جھگڑا کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی will decide between them on the day of resurrection regarding their difference, کہ جو بھی ان کے ڈفرینسز ہیں ان کو اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس چیز میں وہ جھگڑتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں رسپیکٹنگ فریڈم آف ریلیجن کو اللہ آگے آیت مبارکہ 114 میں بیان کر رہے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها, اور تم اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں کو ان کے نام خدا لیے جانے سے روکے. and who is more unjust than the one who stops people from glorifying Allah subhanahu wa ta'ala in his masjid, کہ کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جو اللہ کے نام سے لوگوں کو روکے کہ وہ مسجدوں میں نہ آ جائیں. کہ اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ظالم لوگ ہیں جو مسجدوں میں آنے سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجدوں کو آ کر آباد کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان عورتیں جو ہیں جو مسجدوں سے محبت کرتی ہیں ان کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا جائے, بلکہ یہ آتی ہیں مسجدوں میں آ کر اللہ کے گھروں کو آباد کرتی ہیں, تو اللہ ان کو بہترین اس چیز کا اجر ادا کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, آیت مبارکہ 115 کا ترجمہ. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ owns the east and the west, کہ اللہ ہی مالک ہے مشرق و مغرب کا. So wherever you turn, اللہ سبحانہ و تعالیٰ presence will be there, کہ جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ ہی کو پاؤ گے. کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں, جس سمت میں بھی جائیں, ہم اللہ ہی کو پائیں گے. اس چیز سے مراد یہ ہے کہ سم ٹائمز جب آپ سفر میں ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ that you doesn't know where the direction of the qibla is, تو آپ کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ہیں آپ وہاں پہ اگر آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن معلوم نہیں ہے تو آپ نماز ضرور ادا کریں. آپ جہاں پہ بھی جائیں گے ایسٹ اینڈ ویسٹ میں کہیں پہ بھی اللہ از ایوری ویئر. ٹھیک ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 119 آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. And O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we sent you with the truth, کہ ہم نے آپ کو سچ. کون سا ٹروتھ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی, ہمارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کون سا ٹروتھ لے کر آئے؟ قرآن. As the bearer of good news and warner for the disbelievers, کہ آپ گڈ نیوز دیتے ہیں کن لوگوں کو؟ جو ایمان والے ہیں. وَنَذِيرًا, اور آپ ان کے لیے وارنر ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ڈس بلیورز کے لیے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اور جتنے بھی دوزخ میں جائیں گے you will not be asked about the peoples of blazing fire, کہ جتنے بھی دوزخ والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام you are not the responsible for them, they are responsible for their own deeds. ہر بندہ انسان اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوگا. اور جتنے بھی اصحاب جہیم ہیں, جہنم والے ہیں, کافرین, مشرکین, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. 15 رکوع شروع کر رہے ہیں. 15 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں آیت مبارکہ 122 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. Children of Israel, remember my gifts to ye and that I preferred you
over all other peoples کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے اولاد یعقوب کو باقی لوگوں پر فضیلتیں عطا کی تھیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ. آگے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ So fear a day when no one will be able to compensate for anyone else, no ransom will be accepted, and no one's intercession will be benefit, and they will not be helped. کون؟ کافرین. کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کو بدلہ نہیں دے گی، کہ ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں بچا سکیں گے. آپ ابھی اپنے بچوں کی فیوریزم کر سکتے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف ہمارے اعمال ہی ہمیں اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچا سکیں گے. ہمارے اچھے اعمال ہی ہمیں سزا سے بچا سکیں گے. وہ اللہ کی ایک ایسی کورٹ ہوگی آن دا ڈے آف ریزریکشن، جب اللہ مالک ہوگا قیامت کے دن کا، تو اس دن ہمارے اعمال جو اچھے اعمال ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ہمیں بچا سکیں گے. کوئی بھی کسی بھی دوسرے کو فیور نہیں کر سکے گا لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ. تو انٹرسیشن کا جو حکم ہوگا وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مینشن کیا، مفسرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے انٹرسیشن کے حقدار کون لوگ ہوں گے، جیسے حافظ قرآن اور عالم دین ہیں، انہیں اللہ قیامت کے دن حکم عطا کرے گا کہ آپ لوگوں نے میرے قرآن کو دنیا میں سیکھا اور اس کے علم کو محفوظ کیا، اور اب آج کے دن آپ جس کی انٹرسیشن کروانا چاہیں گے اللہ کے حکم سے اللہ ان کو آپ کے کہنے پہ جنت میں داخل کر دے گا. آگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کے بارے میں ہے کہ یاد کرو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ریممبر when Ibrahim and Ismail علیہ الصلوۃ والسلام were raising the foundations of the house they prayed. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر کو بنایا، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب کریم ہمارے درمیان وہ نبی اور رسول بھیجیے جو آئے اور ہمیں آ کے کتاب و حکمت کی تعلیم دے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے رب ذوالجلال آپ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی بھیجیے جو کہ آئے اور ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو چاہیے کہ آپ میرا ایک ایسا گھر بنائیں جو کہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ریممبر when ابراہیم was اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ابراہیم ہمارے اس گھر کو امن والا بنا دیجئے. اور انہوں نے کہا اے رب ذوالجلال ہم نے اس گھر کی تعمیر کی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب اللہ کے کہنے پر اسماعیل اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے کہا our Lord accept this from us, you are the listener and you are the knower. اے اللہ اس گھر کو قبول کیجئے ہماری اس دعا کو اور اس گھر کے بنانے کو، بے شک اے رب ذوالجلال تو ہی سب سے بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ربنا واجعلنا مسلمین لک، our Lord keep us committed to you and make our children a community that submit to you. کہ مسلمان ربنا واجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں مسلمان اور جھکنے والا بنائیے اور ہماری اولادوں میں سے امت مسلمہ کو تیری فرما برداری والا بنائیے. تو جان لیجئے کہ مسلمان تو سبمٹ کرنے والا ہوتا ہے، کہ یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی ذریت ان کی اولاد میں سے بہت سے نبیوں کو بھیجا تھا. اور اسی طریقے سے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو آپ اے رب ذوالجلال ہمیں ہماری ذریت میں سے ایسے نبی بھیج اور ایسی امتیں بھیج کہ جو تیری فرما برداری سکھائیں اور ہمیں حج کے طریقے سکھا سکیں. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ساری توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے.
یہ ساری دعائیں ہیں کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ کو بلڈ کر کے دعا کی تھی کہ اب ہمارے درمیان اس نبی کو بھیج دیجئے جو آئے اور ہمیں آ کر کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اور اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی اور مقام ملتزم یہ جنت کے یاقوت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محفوظ کر رکھا ہے. اگر ان کا نور باقی رہتا تو یہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دیتے. کہ اسی طریقے سے مقام ابراہیم کو جو ہے اللہ نے نماز کی جگہ بنا دیا. یہ انشاءاللہ ہم آگے فردر اس کو درس قرآن میں پڑھیں گے. آگے 16ویں رکوع میں 16 رکوع میں 130 آیت مبارکہ میں اور کون ہے جو منہ پھیرتا ہے عن ملت ابراہیم اور وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ ہی کے لیے گردن جھکائے ہوئے ہیں. تو یہ سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کی تعمیر کے بعد نبی علیہ السلام اور انبیاء کرام اپنے ذریت میں اپنی اولاد میں مانگے تو پھر اللہ نے نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عطا فرمائے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اولاد کے حق میں دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین حنفی کے لیے چن لیجئے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو چن لیا تھا اور ان کی ذریت میں سے بہت سے نبی عطا کیے تھے. الحمدللہ ہمارا یہ فرسٹ سپارہ مکمل ہو گیا. ہم اب اپنے سیکنڈ سپارہ کی طرف آتے. انشاءاللہ جو کل ہمارا درس قرآن ہوگا وہ سیکنڈ سپارہ سے شروع ہوگا. ہم لوگوں نے اپنا پہلا سپارہ مکمل کر لیا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے رب ذوالجلال رب کبریا ہم نے آج کے دن میں جتنی بھی عبادت کی ہے، روزہ رکھا ہے، درس قرآن کو سنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ کریم ہمیں اس کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.